گرامی، صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بغیر کسی وجہ کے سونا درست نہیں ہے۔ یہ عبادت اور ذکر الہی کا وقت ہے۔ تمام چیزیں اس وقت اللہ کے ذکر کے اندر، اس کی تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول ہوتی ہیں۔ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کی تسبیح کال سے یا حال سے کر رہی ہے۔ انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اپنے عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو غافل تو نہیں رہنا چاہیے، نماز فجر ادا کرنی چاہیے، اور نماز فجر ادا کر کے سونا بالکل نہیں چاہیے، منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ عبادت کا وقت ہے۔ اور صرف عبادت کا وقت نہیں ہے بلکہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت روزی تقسیم کرتے ہیں۔ صبح کا وقت بڑا اہم ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے اذکار ہیں جو ہمیں اس وقت کرنے چاہیے، جو اولیاء کرام، علماء کرام کا معمول رہے ہیں۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت آپ سو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا اور فرمایا، میری پیاری بیٹی اٹھ جا اور اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جا، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اور فرمایا کہ غافلین میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور آفتاب نکلنے کے درمیان لوگوں میں روزی تقسیم فرماتا ہے۔ نوم الصبح یمنع الرزق، اس وقت یعنی صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، لہذا ہمیں اس وقت سونا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور جب آفتاب نکل آئے تو پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق 8 رکعتیں ہیں جن کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی روزی میں برکت کا اہم ذریعہ ہے۔ آج ہم شکوہ تو کرتے رہتے ہیں، شکوہ تو ہم کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، بزنس چل نہیں رہا، کاروبار فلاپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے۔ کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور ہم پہ اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے، برکتوں کے نزول فرمائے؟ رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کے در پہ آنا چاہیے، کوئی اور در تو ہے نہیں کہ جس در پہ ہم چلے جائیں۔ اور آج تو یہ طریقہ بن گیا ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نوجوان رات گئے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں، اور موبائل پر جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ نہ رات کو سوتے وقت یاد خدا، نہ اٹھتے وقت یاد خدا، اور پھر اٹھیں گے تو دن کو 12 بجے ہی اٹھیں گے نا۔ جب 12 بجے اٹھیں گے تو پھر منہ پہ بھی تو 12 ہی بجے ہوں گے نا۔ تو اس لیے گرامی قدر سامعین کرام، صبح سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ جاگنے کا وقت ہے، تسبیح و تحلیل و تلاوت کا وقت ہے، نوافل کا وقت ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ